إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حاضرین جمعہ، مختصر سی اللہ رب العالمین کی تحمید کے بعد، توصیف کے بعد، کبریائی اور بڑائی اور بزرگی کے بعد میں نے آپ تمام کے روبرو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے، آرڈر دے کے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنی امت کو حکم دیجئے کس چیز کا؟ بالصلاة، نماز کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ صرف لوگوں کو حکم دے کے آپ خود نماز نہ پڑھیں، ایسا نہیں، آپ خود حکم بھی دو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود نماز پہ جم جاؤ اور نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سے نماز کا مطالبہ کر کے یہ نہیں چاہ رہا کہ تم مجھے رزق دو. اللہ کہتا ہے نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، انجام کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے نزدیک متقیوں کا انجام ہی اچھا ہوتا ہے. یہ آیت کا مختصر سا ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے اردو میں پیش کیا. اس آیت کا وسیع مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر کی حیثیت سے کوئی بھی حکم دیا، اللہ رب العالمین نے اس کی ویلیو بڑھا دی ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں نماز کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم بھی نماز پڑھو، لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو. اور اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو، تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دے کے میں تم سے روزی کھانا نہیں چاہ رہا، میں تو کھا نہیں سکتا، میں سو نہیں سکتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مجھے تو نیند تو چھوڑیے، اونگ تک نہیں آتی. میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، ہر چیز سے مغنی میری ذات ہے. لیکن اللہ کہتا ہے نحن نرزقک، ہم تمہیں کھلانے والے ہیں، ہم تمہیں پلانے والے ہیں، ہم تمہیں زندگی کے روزمرہ کے سہولیات فراہم کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے والعاقبۃ للتقوی، انجام جنت متقیوں کی ہی ہے. متقی ہی جنت کے حقدار حقیقی معنی میں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں نے کوٹ کی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ای العمل احب الی اللہ تعالی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال الصلاة علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ قائم کرنا، نماز کو عین وقت پہ قائم کرنا، نماز کو ایز اٹ از جس وقت میں پڑھنا اس وقت میں پڑھنا. پھر کہا ثم ای یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول نماز کے بعد بھی کوئی ایسا عمل ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، نیکی کا سلوک کرنا، غمخواری کا سلوک کرنا۔ اور پھر ابن مسعود نے کہا ثم ای یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کوئی عمل ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ان تینوں محبوب چیزوں میں جو سب سے نمبر 1 پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان کیا وہ نماز اہم المہم عبادت، توحید کے بعد جس کا مقام وہ عبادت نماز ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو محبوب تر عمل ہے وہ عبادت نماز ہے۔ اللہ رب العالمین سے انسان براہ راست کنیکٹیویٹی کر سکتا ہے، وہ عبادت نماز ہے۔ وہ عبادت جس میں انسان اللہ سے روبرو بات کر سکتا ہے، وہ عبادت جس میں انسان اپنا سکون تلاش کر سکتا ہے، وہ عبادت جس میں انسان اپنے روح کے سکون کی تلاش کر سکتا ہے، وہ عبادت جس میں انسان اپنے ڈپریشن سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے، وہ عبادت نماز ہے۔ آج عبادت نماز سے کافی میجارٹی مسلمز کے ایسی ہے صرف عیدین کے مسلم ہیں، یا پھر جمعہ آتے ہیں، یا پھر کبھی ہفتے میں مسجد کی شکل و صورت دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ نماز کے اوپر چند چیزیں بولی جائیں، کیونکہ عام طور پہ نماز کو لے کر بہت زیادہ غفلت ہم مسلم کمیونٹی میں پائی جاتی ہے۔ دیکھو ہمارے غیر مسلم بھائی، میں اگزامپل دینا اچھا نہیں سمجھتا، پر بتا اس لیے رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں غیر مسلم بھائی، اللہ اکبر، وہ روزانہ مندر وزٹ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے ہمیں جانا ہے مندر، ان کے بھگوان پہ اتنا بلیو کرتے ہیں وہ، لیکن سوچئے ہمارا اللہ ہے، تمام احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، پوری گیلیکسی کا رب ہے، اس رب کے آگے ہم جھکنے سے اپنے آپ کو کیوں دور کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں بچائے رکھتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی غفلت ہے مسلم کمیونٹی کی، کہ مسلم کمیونٹی کی میجارٹی نماز نہ پڑھنے والی بے نمازیوں کی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے کم لوگ رہ گئے، صرف آپ فجر کی نماز کو آ کر دیکھیے، واللہ بتاتا ہوں آج جمعہ کا موقع ہے، وقت سے پہلے کتنے لوگ آ گئے، جمعہ کے دن نہیں، ہر روز کی فجر کی نماز میں صرف کاؤنٹ کرنے کے لیے آئیے آپ، آدھی صف بھی مسلم لوگوں کی نہیں رہے گی، آدھی صف بھی نہیں رہے گی۔ سچ کہا تھا۔ دیکھیے اسرائیل کے پرائم منسٹر، اس سے پہلے کہ نتن یاہو سے پہلے کے پرائم منسٹر نے ایک بات کہی تھی، اسے کسی اینکر نے پوچھا تھا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جب سکہ چلتا تھا، پوری آدھی دنیا پہ 22 لاکھ مربع میل کے تنہا بادشاہ تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن الخطاب کا نام سن کر لوگ تھرا جاتے، کانپ جاتے، پیتے پانی ہو جاتے۔ کہتے ہیں وہاں کی پرائم منسٹر کو سوال کیا جاتا ہے، کوئی اینکر سوال کرتا ہے، کیا مسلمانوں پہ اور ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں جیسی آہو بھگت تھی وہ پھر سے آئے گی کیا؟ ہاں، پرائم منسٹر کہتی ہے اسرائیل کی کہ ہاں، اگر مسلم کمیونٹی جمعہ کے روز جیسے جم کے آتے ہیں، فجر کے ٹائم پہ بھی اگر وہ جم سے آ گئے، اس دن سے ہمارا زوال ہے، ان کا عروج ہے، وہ آگے چلے جائیں گے۔ ہمارا پیچھے ہونے کا مقصد کیا بولیے؟ مسلم کمیونٹی کا مسئلہ کیا بولیے؟ اللہ اکبر، میں آپ کو چند چیزیں بیان کرتا ہوں، حالات کے اعتبار سے بھی بیان کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حالات کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں میں۔ مسلم کمیونٹی کی میجارٹی فخر و فاخر کی شکایت کرنے والی، کیوں؟ جس ٹائم پہ اللہ کی جانب سے رزق بٹ رہا تھا اس ٹائم پہ ہم سو رہے تھے، جس موقع پہ اللہ رب العالمین رزق دے رہا تھا ہم سو رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آج دیکھو میجارٹی مسلم کمیونٹی کے ایسی ہے، آج کا پیسہ ہم کما لیے، کل کا صبح ہونے سے پہلے وہ پیسہ ہماری جیب میں نہیں رہتا، اور خواہشیں بڑی بڑی، ای ایم آئی پہ گاڑی لینا ہے، لون پہ گاڑی لینا ہے، ای ایم آئی پہ فون لینا ہے، اپنے پیسوں کے شوق پہ نہیں، لون پہ لے کے لوگ آج شوق پورے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ کیسا ملے گا جب اللہ رب العالمین پیسہ دینے کا وقت ایک رکھا ہے، فجر کا، برکت کا، اس ٹائم پہ آپ اور میں سو رہے تھے۔ جب سو رہے تھے
تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں بھلا دیا. اللہ کہتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھولا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو بھولا دیا ہے. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا. کاروبار چھوٹا صحیح، اللہ برکت دے گا، مال دے گا، دولت دے گا، دھن دے گا. کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے چند چیزیں بیان کی ہیں، ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. فجر کی نماز خصوصیت کے ساتھ ادا کرنا ہے. جو بندہ فجر کی نماز بغیر مشکل کے ادا کر سکتا ہے اس کے اندر اتنا گٹس ہے کہ پورے دن کے 5 وقت کی نمازیں بھی وہ پڑھ سکتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ شریعت اسلام یہ سکھاتی ہے منافقین پہ 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز. جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، من نہیں چاہتا منافق کا نماز پڑھنے کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دیکھو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، فرسٹ نمبر پہ توحید ہے، وہ تو اساس ہے، اہم المہم ہے. اس کے بعد جو 4 اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. دیکھو زکوٰۃ جو ہے نا، جس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، جس کے اندر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اور جس کا مال نصاب تک نہیں پہنچا، زکوٰۃ واجب نہیں. حج کے لیے بھی کیپیبلٹی کی ضرورت ہے، استطاعت کی ضرورت ہے، نہیں ہے حج بھی فرض نہیں. ہاں روزہ، اگر بوڑھا ہے انسان، کمزور ہے، لاغر ہے، بوڑھے انسان پر روزہ بھی ساقط ہو جاتا ہے. لیکن نماز بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ادھیڑ عمر ہو، موت کے قریب ہو، وینٹیلیٹر پہ ہو، نماز معاف نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں معاف ہو سکتی. نماز سے معافی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان موت کے فرشتے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، تبھی نماز معاف ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نماز نہیں معاف. دیکھو نماز کے سلسلے میں آپ تھوڑا اتنا امیجن کریے. دیکھو اللہ رب العالمین نے کوئی بھی حکم آسمان سے نازل کرنا ہوتا، جبرائیل کو بلاتا، جبرائیل آؤ یہ حکم لے کے جاؤ، میرے میسنجر کی طرف پہنچا دو. جبرائیل آتے، احکامات کو لیتے، اللہ کے رسول تک پہنچا دیتے. لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے خود اللہ کے رسول کو آسمان کو بلایا. کتنی بڑی عبادت ہے یہ. آسمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، معراج کروایا. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک آڑ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور وہاں تحفہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا. دیکھو دنیا کا کوئی بھی حکم ہو، شریعت کا کوئی بھی حکم ہو، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے پہنچایا. لیکن نماز ایک ایسا حکم تھا جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو آسمان پہ بلا کے دیا. اور ایک بات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ رب العالمین نے ان کو انوائٹ کیا بات کرنے کے لیے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فلانی تاریخ پہ تمہیں آنا ہے کوہ طور پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تاریخ سے 40 دن پہلے کوہ طور پہ چلے گئے. اللہ رب العالمین نے کہا لِمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ قوم کو چھوڑ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری قوم کتنی اچھی ہے معلوم نہیں ہے تمہیں، بڑی باغی قوم ہے تمہاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے بات کرنے کی جلدی تھی، مجھے تجھے بات کرنا جی چاہتا تھا اس لیے میں نے جلدی آ گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لیے اللہ نے یہ احسان کیا ہے، یناجی ربہ، جب انسان میری امت کا نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے بات کرتا ہے. آپ اور میں اللہ سے بات کرتے ہیں. امیجن کیجئے احکم الحاکمین سے ہم بات کر رہے ہیں، مالک الملک سے ہم بات کر رہے ہیں، خالق کائنات سے ہم بات کر رہے ہیں، خالق ارض و سما سے ہم بات کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہوگی یہ، آپ اور میں جانیے اور سمجھیے، سمجھنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں قد افلح المؤمنون، کامیاب مومنین کی چند خاصیتیں ہیں، آئیڈینٹیٹیز ہیں. سب سے بڑا سکسیسفل مومن وہ ہے الذین هم عن صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن مسلمان جو اپنے نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کامیاب مومن ہے. اس کی کامیابی اور اس کے سکسیس کی گارنٹی اللہ رب العالمین دیتا ہے. تو سوچئے نماز کتنا اہم المہم موضوع. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے دیکھو ایک چیز کی عادت ڈال لو، اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ تمہیں ہرگز مجبور نہیں کرے گا. کیا ہے؟ نماز پڑھو. اللہ پہلی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کہتا ہے نحن نرزقک، ہم تمہیں مال دیں گے، دولت کے پیچھے مت بھاگو،
میری عبادت کے پیچھے بھاگو، دولت تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقک، ارے پوری دنیا کی چابیاں رزق کی میرے ہاتھ میں ہیں، کدھر جا رہے ہو تم؟ آؤ میری طرف آؤ، پوری دنیا کی خزانوں کی چابیاں تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، صرف تم میری اطاعت کر کے دیکھو۔ یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے نماز ایک ایسی چیز ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی آپ مدد مانگنا چاہتے ہو، میری تائید مانگنا چاہتے ہو، ایک کام کرو، آپ نماز پڑھو، میری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ دیکھو اللہ کی مدد کا ذمہ بھی نماز ہے، نماز جتنی آپ پڑھیں گے اتنا آپ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ ایک ایک نماز کی ایک اہمیت ہے۔ فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے امان میں آ گیا، سیکیور ہو گیا، کوئی دنیا کی چیز اسے تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتی۔ جب ہم فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈریں گے، چھوٹی چھوٹی چیز بھی نقصان پہنچائے گی۔ اور ظہر کی نماز کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز فرض ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول صلاۃ صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الظہر، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہونے کے بعد جو نماز پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی۔ بڑی عظیم نماز ہے یہ، دھوپ کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز ضائع نہیں کی۔ عصر کی نماز کے سلسلے میں آتا ہے، اللہ خود قرآن مجید میں کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں ان 5 نمازوں میں بھی خاصیت کے ساتھ اسپیسیفک میں ہائی لائٹ کرتا ہوں عصر کی نماز کو، کیونکہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کا وقت اتنا تیزی سے گزر جائے گا، یاد رکھو عصر قضا ہو گئی تم کبھی اس قضا کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے بات؟ وہ ثواب ہی نہیں ملے گا اتنا نہیں ملے گا جتنا اللہ رب العالمین آپ کو دینا چاہ رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے سلسلے میں احادیث آتے ہیں لا تزال امتی بخیر، میری امت برابر خیر پہ جمی رہے گی، ڈٹی رہے گی، اللہ رب العالمین کی رحمت اس پہ سائے فگن رہے گی جب تک میری امت مغرب کی نماز پڑھتے رہے گی۔ عشاء کی نماز کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، لوگوں کے نزدیک وہ سو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفُ اللَّيْلِ، اللہ رب العالمین عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے والے انسان کو ثواب اتنا دے گا، آدھی رات برابر نماز پڑھنے کا ثواب اللہ اسے دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، آپ کو اور مجھ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے کتنی جگہوں پہ آپ کو نماز کی اہمیت ملے گی، کتنی جگہوں پہ آپ کو نماز کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ابھار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، کافروں میں سے مت ہو جاؤ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ شاعر بھی ان 5 نمازوں کو اپنی شاعری میں، اپنی پوئٹری میں بڑی بہترین انداز میں لا کر ذکر کیا ہے، میں آپ کو ذکر کر کے سناؤں گا۔ کہتے ہیں شاعر گزر گئی نماز فجر تو سوتا رہا، گزر گئی نماز فجر تو سوتا رہا، قیمتی وقتوں کو خوابوں میں کھوتا رہا، قیمتی وقت کو خوابوں میں کھوتا رہا، صبح نمودار ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا، آئی ظہر تو تجھے کام نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر کتنا تجھے پھنسا دیا، ملے گا رزق تجھ کو نماز کے بعد بھی، پلے گا تیرا گھر نماز کے بعد بھی، دیکھ آ گئی نماز عصر توانائی لے کر، قوت ہے اس میں تو اس کو ادا کر، تندرستی ہے آج تو یہ شکر ادا کر، بدن کو اپنے سجدوں کی لذت دیا کر، چل دیا آفتاب اب غروب ہونے کو، نماز مغرب اب شروع ہونے کو، اب تجھے چاہیے راحت سونے سے پہلے، عشاء پڑھ لے اپنی زندگی کھونے سے پہلے، پائے گا سکون تو اللہ کے ذکر میں، ملے گا دل کو تیرے قرار اسی کے ذکر میں۔ میرے بھائی آپ کے دل کا سکون نماز میں ہے، دنیا کی کسی بھی طاقت آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ کتنے بڑے بڑے رچ مین ہیں ڈپریشن کا شکار ہے، سکون نہیں مل رہا ان کو، کیوں نہیں مل رہا؟ ان کا سکون نماز میں ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔
نماز ہی نہیں پڑھتے. جب نماز سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی کرم سے دور ہو گئے، دنیا جہاں کی تمام چیزیں مل کر بھی آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی. دیکھو ایک بندہ ہے جس کے پاس چل کر آنے کے لیے، اس کے پاس مسجد تک آنے کے لیے ایک صحیح سے بائک تک نہیں ہے، چل کر آتا ہے مسجد کو، لیکن جو سکون اللہ اس کی زندگی میں رکھا ہے، مرسڈیز میں گھومنے والے کو اللہ وہ سکون نہیں رکھا ہے. کیوں نہیں رکھا ہے؟ نہیں، نماز ہی نہیں ہے. اپنی زندگی کی طرف ریس کورس کے گھوڑے جیسا بھاگتے نا، ویسا بھاگ رہے ہیں زندگی کو اچیو کرنے کے لیے. اب جب زندگی پوری ہاتھ میں آ جاتی، موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا. یہ ریالٹی ہے زندگی کی. دیکھو آپ کتنے بڑے بڑے رچ مین اس دنیا سے چلے گئے، ان کی پوری زندگیاں اور ان کی پوری لائف ہسٹری پڑھ کے دیکھو آپ، یہی ملے گا. پوری زندگی کمانے کے لیے وہ نکل پڑے تھے. جب زندگی کما لیے، زندگی کا ہاتھ چھوڑ گیا، چلے گئے اس دنیا سے. سمجھ رہے میرے بھائی؟ یہی ہے میرے بھائی، چند دن کی زندگی ہے، اس میں اللہ کو خوش کر لیں آپ. زندگی کسی کو اللہ رب العالمین اچھی دے دیتا ہے، کسی کو اچھی نہیں دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دین ہے. یاد رکھو، اللہ کو خوش کر کے چلے گئے، انشاءاللہ دنیا ایسی تیسی کٹ جائے گی، لیکن آخرت دوام ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین سکون دے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترغیبی انداز میں، اول من یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. لوگوں، سب سے پہلے کل روز قیامت اللہ رب العالمین جس چیز کے سلسلے میں پوچھے گا وہ نماز. نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں جس سے اللہ رب العالمین پوچھے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں اللہ کے رسول وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً. ابو درداء یاد رکھ، تجھے کاٹ دیا جائے یا پھر انگار میں ڈال کے جلا کر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، نماز کا وقت ہے تو ہرگز نماز نہ چھوڑنا، اپنے آپ کو مروا لینا پر نماز کو نہ چھوڑنا. اللہ کے رسول کی تعلیم ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون. کل روز قیامت اللہ رب العالمین پورے لوگوں کے سامنے علی رؤوس الخلائق اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا. پنڈلی اللہ کی سب سے پہلے آپ اور میں جو دیکھیں گے اللہ کے جسم مبارک سے، وہ اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہوگی. اللہ اپنی پنڈلی کو آگے کرے گا اور اللہ رب العالمین کہے گا سجدہ کرو. جتنے بھی اس دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے وہ سب کے سب سجدہ میں پڑ جائیں گے. لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَمَا اسْتَقَامَ مَوْقِفُهُ فِي الدُّنْيَا اسْتَقَامَ. جو شخص دنیا میں نماز پڑھتا تھا وہ اللہ رب العالمین کی پنڈلی دیکھ کر نماز کے لیے سجدے میں گر جائے گا. جو نماز نہیں پڑھتا تھا اللہ اس کی پیٹھ کو لکڑی کی طرح بنا دے گا. وہ سجدہ کرنا چاہے گا، اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدہ کرنا اسے نصیب نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی محرومی اور سب سے پہلی محرومی کل روز قیامت بے نمازی کو ہوگی، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے. اسی لیے میرے بھائی اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دیکھا. میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا خواب میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص، جس شخص کے سر کو پتھر پہ رکھا گیا اور پھر اس کے سر کو دوسرے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، وہ پتھر دور جا رہا ہے، پھر وہ فرشتہ لا رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، سر سیدھا ہو رہا ہے، پھر ایسے ہی ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پوچھا یہ کون سا شخص ہے جس کو اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. جبرائیل نے کہا ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ تھا جو فرض نمازوں کو چھوڑ کر نیند سویا کرتا تھا، فرض نمازوں کو چھوڑ کر یہ سویا کرتا تھا، اس لیے آج یہ پنشمنٹ دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. لوگوں، اسلام کے اور کفر کے درمیان بٹوین فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ نماز. نماز کو ہٹا دو، آئیڈینٹی ٹوپی نہیں ہے، جھبا پیجامہ توپ صوب نہیں ہے، سب سے بڑی آئیڈینٹی اسلام کی نماز ہے. نماز کو ہٹا دو کافر ہو جائے گا انسان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. امام احمد بن حنبل کنگڈم آف سعودی عربیہ کا جو قانون ہے وہ انہی کے بیس پہ قائم ہے. یہ کہتے ہیں جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے ولا یغسل ولا یکفن ولا یصلی علیہ ویدعى له المغفرہ ولا یدفن فی قبور المسلمین. 4 چیزیں اس کے ساتھ نہ کرو. مر گیا غسل نہ کو دو، مر گیا کفن نہ دو، مر گیا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، مر گیا کہتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کرو. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے.
ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تارک الصلاح ہے، کھلم کھلا وہ کافر ہے۔ ابن العثیمین سعودی عرب کے بہت بڑے میاناز عالم دین ہیں، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اور ایک میں اقوال میں پڑھتے پڑھتے اس حیرت انگیز اقوال پہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ پڑھا، اللہ اکبر، حیرت انگیز قول۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے یحشر مع قارون، یحشر مع فرعون، یحشر مع ہارون، یحشر مع ابی بن خلف، کل روز قیامت اللہ بے نمازی کا حشر کس کے ساتھ کرے گا بولیے؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ اللہ ان کو اٹھائے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتنی بڑی بات اور بھیانک بات، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بد دعا نہیں دیے، جنگ کا میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز کے لیے لوگوں نے روک دیا، عصر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خراب ہو گئی، عصر کی نماز اللہ کے رسول کی نہیں ملی، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیے، بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بد دعا کی؟ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کفار مکہ کی طرف سے میری نماز چھوٹ گئی ہے، اللہ ان کے گھروں میں، ان کی قبروں میں جہنم کے گڑھے بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول اتنی خطرناک بد دعا کسی کو نہیں کی، لیکن نماز کو چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے 17 پیغمبروں کا ذکر کیا، 17 پیغمبروں کے ذکر کرنے کے بعد فوری طور پہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ان 17 پیغمبروں کو جو سب سے بیسک ہم نے تعلیم یہ دی کہ آپ نماز کو قائم کرو، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے نبیوں پر اللہ رب العالمین نے واجب کیا نماز کو پڑھو۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی جن کا واقعہ میں بتاؤں آپ کو، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 30 سال تک پیلس کی بیماری میں تھے، بواسیر کی بیماری تھی ان کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِن لَمْ تَسْتَطِعْ جَالِسًا، کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ جَالِسًا تُصَلِّي جَانِبًا، تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے نماز پڑھ لو، لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو۔ آج میڈیکل سائنس امپروو ہو گئی ہے، بڑے بڑے کینسرز کے علاج ہیں آج، اس زمانے میں کیا علاج تھے؟ بہت بڑی بیماری سمجھی جاتی تھی وہ پیلس کی 30 سال تک، اور کیا ہوا معلوم؟ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کو انعام دے دیا، جب یہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑتے فرشتے ان کو سلام بول کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتے سلام کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو کھڑا نہیں جاتا پھر بھی یہ کھڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس 6 ریزنز لاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول انا کما ترانی، میری حالت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے، نابینا ہوں، پہلا ریزن۔ دوسرا ریزن میرا گھر اور مسجد نبوی کے درمیان ایک لمبا ڈسٹنس ہے، بہت دوری ہے۔ تیسرا ریزن مجھے گھر سے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے۔ چوتھا ریزن یہ ہے کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان کانٹے دار درخت ہیں، پیڑ ہیں، جھاڑ ہیں۔ پانچواں ریزن کہ اللہ کے رسول یہ مدینہ منورہ کے اس علاقے میں جنگلی جانور ہیں، کہیں مجھے کھا کے شوق نہ پورا کر لیں۔ اللہ کے رسول میرے عذر کو 5 ریزن پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول هل اصلی فی بیت، میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تسمع النداء هل تسمع حی علی الصلاة و حی علی الفلاح، حی علی الصلاة حی علی الفلاح کی اذان سنتے ہو؟ عبداللہ بن مکتوم نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا فاجب، آؤ، رینگ کر بھی آؤ تم مسجد کو، گھر میں نماز نہیں پڑھ۔ لوگ کیا کہتے ہیں گھر میں نماز ہو جاتی ہے، آپ نے کہا اگر یہاں بھی شریعہ کا رول ہوتا نا، اگر اللہ کے رسول بحیات ہوتے نا، یہی ہوتا۔ اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی تھی جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو میں انگار ڈال کے جلا دیتا اگر ان کے گھروں میں بچے اور ان کی عورتیں نہ ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اللہ پر کتنا بھیانک گناہ ہم کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ آپ اور میں کر رہے ہیں۔ چھٹا ریزن لے کے بڑھاپے کی حالت میں عبداللہ بن مکتوم اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کے رسول انا کما ترانی، میری حالت کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کیا حالت ہے میری؟
اللہ کے رسول میرے اندر کا بون میارو ختم ہو گیا، میرے اندر کے ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا اللہ کے رسول، چلا تو نہیں جا رہا ہے، بڑی مشکل سے آ رہا ہوں اللہ کے رسول مسجد۔ اللہ کے رسول اب تو اجازت دے دو۔ آپ نے کہا هل تسمع المؤذن، مؤذن کی ندا سنتے ہو؟ کہا ہاں، فاجب، مسجد آ کے نماز پڑھو۔ اتنے ریزن آپ کے پاس ہو تو بھی آپ مسجد میں نماز کے بغیر گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کو اور مجھ کو کیا سام سونگ گیا ہے کہ آپ اور میں مسجدوں کو کیوں نہیں آباد کر رہے، اور کیا روتے ہیں دسمبر کا مہینہ آ گیا، بابری مسجد شہید ہو گئی۔ دکھ ہمیں ہے دکھ، لیکن اس سے بھی بڑا دکھ اور ملال اور افسوس اور دکھ اور سکھ کی بات یہ ہے کہ بابری مسجد کا تو غم ہمیں ہے، لیکن ہماری زندگی میں ہونے والی نماز جو ضائع ہو رہی ہے اس کا غم ہمیں نہیں ہے۔ ارے بھائی، ایسے مسجدیں آئیں گی، قیامت تک مسجدیں اوپن ہوتی رہیں گی، لیکن نمازی ہونا چاہیے، مسجدیں زیادہ نہیں، نمازی زیادہ ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں کولر، اے سی، فلاں فلاں نہیں، پکے نمازی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں علامہ اقبال، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنانے میں، مسجد کو ڈونیشن دینے میں، مسجد کو آگے بڑھانے میں آگے، لیکن فجر کی نماز میں دکھتے نہیں صاحب، کہاں چلے گئے پتہ نہیں۔ سمجھ رہے بات آپ؟ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شریعت اسلام سکھاتی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا۔ ہمارے اسلاف کے واقعات میں آپ کو بتاؤں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 50 سال تک میں مؤذن بعد میں مسجد آتا تھا، مؤذن سے پہلے میں مسجد آتا تھا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، عامش کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک میں نے امام کی پیٹھ کے علاوہ کسی کی پیٹھ دوسرے صف میں بھی نہیں کھڑا ہوا، میں اقامت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو نماز ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا میدان ہوتا، تیر، تلوار، نیزے، بھالے، سب چلتے تھیں، اللہ کے رسول جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رخ ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعلیم میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ آپ اور میں نمازی بنے، پکے سچے 5 وقت کے نمازی بنے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیمات میں سے ایک تعلیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت کر رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، اس ٹائم پہ آپ نے کہا الصلاۃ علی وقتها، لوگوں نماز کو اس کے وقت پہ قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ رب العالمین نے مومن مسلمان پر اس کے وقت پہ نماز کو قائم کیا ہے۔ وقت پہ چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ تو جائز نہیں ہے، اور گھر میں نماز پڑھنا یہ تو اور زیادہ جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، پرمیشن ہی نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھ کو سمجھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی لیے میرے بھائی 1 2 3 نمازیں پڑھ لے کے آپ اور میں جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے وہ دیتا ہے نجات تجھ کو۔ 1000 سجدے مل کر آپ کو اور مجھ کو جنت مل سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سجدے کر کے 2 3 نمازیں پڑھ کے جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ جنت بڑی ویلیوبل چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ 20 30 کے فلیٹ کو لینے کے لیے سعودیہ جا کے 20 30 سال کھپا کے آتے ہیں، دنیا میں 20 30 کا فلیٹ، وہ دنیا سے 100 گنا اتنی بڑی جنت ملنے والی، وہ جنت فری آف کاسٹ نہیں ملے گی، اس کی بھی قیمت ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ اتنی چند باتوں پہ میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں، خود میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اللہ رب العالمین 5 وقت نماز کا پابند بنائے۔ ایک نماز بھی چھوڑنے والا اللہ رب العالمین ہم میں سے کسی کو نہ بنائے۔ ہم میں سے ہر کسی کی موت کا وقت آئے ہم نماز میں ہوں، اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اس حالت میں ملک الموت ہمارے سامنے ہو، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ آخر میں ایک اعلان کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ اعلان یہی ہے کہ جو بار بار ہر جمعہ دہرایا جا رہا ہے، دہرائے پہ جا رہا ہے، وہ یہ اعلان یہ ہے کہ مسجد کے کنسٹرکشن کا کام ابھی بہت باقی ہے۔ اس حوالے سے آپ تمام کو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، صرف 2.5 مہینہ باقی رہ گیا رمضان کے لیے، تو کافی تیاریاں ہوتی ہیں رمضان کی،
تو آپ سبھی سے میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کہا من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص دنیا میں اللہ کے کسی گھر کے کام میں، کنسٹرکشن میں تھوڑا نہ تھوڑا حصہ لیتا ہے، کل روز قیامت اللہ رب العالمین اس کی اس نیکی کے بدلے جنت میں ایک محل تعمیر کر کے دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی چھوٹی سی رقم کیوں نہ ہو، آپ یہ نہ سمجھیں اتنی چھوٹی سی رقم، اللہ رب العالمین آپ کی نیت بڑی ہونی چاہیے۔ رقم چھوٹی ہو کوئی بات نہیں، نیت بڑی ہو، چھوٹی چھوٹی خطرہ خطرہ سمندر بن جاتا ہے، اس لیے دینا نہ بھولیں۔ 10 روپے سے ہی دے کر جائیے آپ، کیونکہ مسجد کا کافی کنسٹرکشن کا کام باقی ہے۔ امید کرتا ہوں میں آپ تمام اس مسجد کے کام کو، اس بیڑے کو اپنے کھاندوں پہ اٹھائیں گے، اور ضرور انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر، رمضان ابھی 15 دن ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ یہ تمام کام کو آپ خود کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کے مال میں، اولاد میں، آپ تمام کے صحتوں میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔